اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم 16 نمبر درس کو شروع کریں گے۔ درس کو بیان کرنے سے پہلے ہم درس کے قاعدہ کو بیان کرتے ہیں۔ یہ قاعدہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے پاس جس شخص کی خوبی بیان کی جاتی ہے یا خامی بیان کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں موصوف۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ موصوف۔ اور جو خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے اسے عربی زبان میں صفت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عربی زبان میں صفت کہتے ہیں۔ تو عربی زبان میں لفظ صفت جو ہے یہ خوبی خامی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھی صفت اور بری صفت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اردو کی طرح نہیں ہے۔ اردو میں کیا ہوتا ہے؟ لفظ صفت اچھی خوبی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں لفظ صفت دونوں قسم کی خوبی دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، خوبی کے لیے بھی اور خامی کے لیے بھی۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں رجل حسین، خوبصورت مرد۔ یہاں پہ جس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ رجل۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں موصوف۔ اور جو خوبی بیان ہو رہی ہے وہ خوبی کیا ہے؟ خوبصورت ہونا، حسین ہونا۔ اسے ہم کیا کہیں گے؟ صفت۔ اسے کیا کہیں گے؟ صفت بولیں گے۔ ایک اور مثال لیتے ہیں رجل جاہل، جاہل مرد۔ ٹھیک ہے، جہالت کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ مرد کی، تو مرد اور یہ رجل موصوف کہلائے گا۔ اور جاہل ہونا ایک خامی ہے تو اسے بھی ہم صفت کہیں گے عربی زبان میں۔ جاہل ہونا کیا ہے؟ یہاں پہ صفت ہے۔ تو پس جس بھی چیز کی خوبی یا خامی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو خوبی یا خامی ہوتی ہے اسے عربی زبان میں لفظ صفت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جب موصوف اور صفت واضح ہو گیا تو ہم یہاں پہ قاعدہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عربی زبان میں موصوف پہلے ذکر ہوتا ہے اور صفت بعد میں ذکر ہوتی ہے۔ ہم نے جو دو مثالیں ذکر کی، رجل حسین، رجل جاہل، یہاں پہ پہلے لفظ رجل جس کا معنی ہے مرد، پہلے لفظ رجل کو ذکر کیا، اس کے بعد ہم نے صفت کو ذکر کیا۔ صفت پہلے مثال میں تھی حسین ہونا، دوسری مثال میں جاہل ہونا۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اگر موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگی، اگر موصوف مؤنث ہوگا تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ مثال ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ ہم کہتے ہیں ھذا فندق کبیر، یہ بڑا ہوٹل ہے۔ فندق ہوٹل، یہ لفظ فندق عربی زبان میں کیا ہے؟ مذکر ہے، تو لفظ کبیر کا بھی ہم مذکر لے کے آئے۔ لیکن ایک اور مثال دیکھیں، ھذہ شجرۃ، ابھی شجرۃ یہ درخت ہے، لفظ ھذہ استعمال کیا شجرۃ کے لیے چونکہ یہ مؤنث ہے۔ اور شجرۃ کیوں مؤنث ہے؟ چونکہ اس کے آخر میں گولتا ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اور گولتا آخر میں آنا یہ مؤنث کی علامت ہے۔ تو شجرۃ کی جب ہم صفت بیان کرنا چاہیں گے تو صفت بھی مؤنث لے کے آئیں گے، ہم کہیں گے ھذہ شجرۃ کبیر، نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کبیرۃ، آخر میں گولتا لے کے آئیں گے، یہ بڑا درخت ہے۔ لفظ شجرۃ چونکہ عربی زبان میں مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی کیا آئے گی؟ مؤنث آئے گی۔ ایک اور مثال ہم آپ کے لیے بیان کرتے ہیں، ھذا ولد جمیل، ولد لڑکا، جمیل خوبصورت، یہ خوبصورت لڑکا ہے۔
لڑکا چونکہ مذکر تھا تو جمیل جو ہم صفت لے کے آئے یہ بھی مذکر لے کے آئے. اگر کہا جائے ہذہ فتاۃ جمیلۃ، یہ خوبصورت لڑکی ہے، تو یہاں پہ دیکھیں فتاۃ چونکہ مؤنث ہے تو اس کی جو صفت ہم لے کے آئے جمیل نہیں بولا، کیا بولا؟ جمیلۃ، صفت بھی مؤنث لے کے آئے. تو پس قاعدہ کیا ہے ہمارے پاس؟ پہلے موصوف آتا ہے بعد میں صفت آتی ہے. یہ صفت عربی زبان میں خوبی ہو خامی دونوں کے لیے لفظ صفت استعمال ہوتا ہے. دوسری بات ہم نے کیا جانی؟ اگر موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر، اگر موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث ہوتی ہے. ذرا اس قاعدے کو پڑھتے ہیں. قاعدہ عربی زبان میں موصوف پہلے اور اس کی صفت چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو بعد میں ذکر کی جاتی ہے. اگر موصوف مذکر ہو تو صفت مذکر، اگر موصوف مؤنث ہو تو صفت مؤنث آتی ہے. جیسے ہے ھذا فندق کبیر، فندق مذکر کبیر بھی مذکر. فندق موصوف ہے تو پہلے ذکر ہے، کبیر بعد میں ذکر ہوا. ھذہ شجرۃ کبیرۃ، شجرۃ موصوف ہے پہلے ذکر ہوا، کبیرۃ بعد میں ذکر ہوا. شجرۃ مؤنث ہے چونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے تو کبیرۃ کو بھی ہم مؤنث لائیں گے اور اس کے آخر میں گولتا لے کے آئیں گے. الدرس السادس عشر، 16واں درس. صغیر چھوٹا، متوسط درمیانہ، کبیر بڑا، یہ تینوں کیا ہیں؟ صفات ہیں. ھذا کوب صغیر، یہ چھوٹا پیالہ ہے. پیالہ یعنی کوب، صغیر یعنی چھوٹا. ھذا کوب متوسط، یہ درمیانہ پیالہ ہے. ھذا کوب کبیر، یہ بڑا پیالہ ہے. صحن کہتے ہیں پلیٹ کو. ھذا صحن صغیر، یہ چھوٹی پلیٹ ہے. ھذا صحن متوسط، یہ درمیانی پلیٹ ہے. ھذا صحن کبیر، یہ بڑی پلیٹ ہے. آپ نے ان مثالوں میں ملاحظہ کیا لفظ کوب اور لفظ صحن یہ دونوں کیا ہیں؟ موصوف ہیں. یہ پہلے آ رہے ہیں، کوب صغیر، کوب متوسط، کوب کبیر. لفظ کوب کو پہلے ذکر کیا، اس کی جو صفت ہے صغیر، متوسط، کبیر، اس کو بعد میں ذکر کیا. دوسری بات آپ نے ملاحظہ کی، کوب مذکر ہے تو صفت صغیر، متوسط، کبیر، یہ بھی ہم کیا لائے؟ اس کو بھی ہم مذکر لے کے آئے. اسی طرح لفظ صحن میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ موصوف ہے، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے صغیر، متوسط، کبیر، تو اس کو پہلے ذکر کیا ہے. دوسری چیز آپ نے ملاحظہ کی کہ لفظ صحن مذکر تھا عربی زبان، پلیٹ اردو میں تو مؤنث استعمال ہوتی ہے لیکن لفظ صحن جو ہے عربی میں یہ مذکر استعمال ہوتا ہے، تو اس کی صفت جو ہے صغیر، متوسط، کبیر، یہ بھی ہم مذکر لے کے آئے. اب یہ آگے آ جائیے. صغیرۃ، متوسطۃ، کبیرۃ، یہ لفظ صغیرۃ یعنی چھوٹی، متوسطۃ درمیانی، کبیرۃ بڑی، یعنی یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوں گے. صغیرۃ، متوسطۃ، کبیرۃ. ھذہ شوکۃ صغیرۃ، یہ چھوٹا کانٹا ہے. شوکا کہتے ہیں کانٹے کو، صغیرۃ کہتے ہیں چھوٹا. ھذہ شوکۃ متوسطۃ، یہ درمیانہ کانٹا ہے. ھذہ شوکۃ کبیرۃ، یہ بڑا کانٹا ہے. یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا لفظ شوکۃ کانٹا، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے تو اس کو پہلے لایا. ابھی لفظ کانٹا، جو کانٹا ہم یوز کرتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے، اردو میں تو یہ مذکر استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں شوکۃ یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اسی لیے آخر میں گولتا ہے. تو اسی وجہ سے اس کی جو ہم صفات لے کے آئے صغیرۃ، متوسطۃ، کبیرۃ، یہ بھی مؤنث لے کے آئے ہیں. آگے آ جائیے. ھذہ ملعقۃ صغیرۃ، یہ چھوٹا چمچ ہے. ھذہ ملعقۃ متوسطۃ، یہ درمیانہ چمچ ہے. ھذہ ملعقۃ کبیرۃ، یہ بڑا چمچ ہے. یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا لفظ ملعقۃ جو کہ موصوف بن رہا ہے، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اس کو پہلے ذکر کیا، اس کی صفات جو ہیں صغیرۃ، متوسطۃ، کبیرۃ، ان کو بعد میں ذکر کیا. اور لفظ ملعقۃ چونکہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، آخر میں گولتا ہے، تو اس کی صفات کو بھی ہم مؤنث لے کے آئے.
یا محمود، اے محمود، نعم یا سیدی، جی میرے آقا، میرے سردار، مسم مدینتکا، تمہارے شہر کا نام کیا ہے؟ اسم مدینتی ملتان، میرے شہر کا نام کیا ہے؟ ملتان ہے۔ حل ملتان مدینۃ کبیرۃ، کیا ملتان بڑا شہر ہے؟ آپ دیکھیں مدینتن جو ہے عربی زبان میں کیا ہے؟ مؤنث ہے، آخر میں گولتا ہے، تو اس کی صفت جو ہے کبیرتن ہم لے کے آئے، آخر میں گولتا لگائی، چونکہ جب موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ نعم ملتان مدینۃ کبیرۃ، جی ہاں ملتان بڑا شہر ہے۔ مسم دولتک، آپ کے ملک کا نام کیا ہے؟ اسم دولتی پاکستان، میرے ملک کا نام پاکستان ہے۔ دیکھیں ملک کے لیے لفظ دولتن بھی استعمال ہوتا ہے اور لفظ بلدن بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ بلدن بھی استعمال ہوتا ہے۔ حل پاکستان دولت کبیرۃ، کیا پاکستان بڑا ملک ہے؟ لفظ دولتن کیا ہے؟ مؤنث ہے، آخر میں گولتا ہے، تو اس کی صفت بھی ہم کبیرۃن مؤنث لے کے آئے۔ نعم ہی، جی ہاں پاکستان کیا ہے؟ بڑا ملک ہے۔ ابھی دیکھیں پاکستان کی طرف ہم نے جو پروناؤن پلٹائی کون سی پلٹائی؟ ہیا کی پلٹائی ہے، چونکہ پاکستان کا جو ہے وہ عربی زبان میں مؤنث شمار ہوگا۔ آپ کو ایک قاعدہ بتا دوں، عربی زبان میں شہروں کے نام، ملکوں کے نام، یہ سارے مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے انہوں نے بولا نعم، ہوا نہیں کہا بلکہ ہیا کا۔ پاکستان کی طرف جو پاکستان کی جگہ پہ جو پروناؤن لائے وہ مؤنث والی لے کے آئے، ہیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ یاد رکھیے گا کہ شہروں کے نام اور ملکوں کے نام کیا ہیں؟ مؤنث استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ مسم عاصمت پاکستان، پاکستان کے کیپٹل کا نام کیا ہے؟ عاصمتن کہتے ہیں کیپٹل، دارالحکومت۔ اسمہا اسلام آباد، پاکستان کے دارالحکومت کا نام کیا ہے؟ اسلام آباد۔ آگے کچھ صفات ہیں انہیں دیکھتے ہیں۔ نحیف کمزور، متوسط درمیانہ، سمین موٹا۔ ھذا ولد نحیف، یہ کمزور لڑکا ہے۔ ھذا ولد متوسط، یہ درمیانہ لڑکا ہے۔ ھذا ولد سمین، یہ موٹا لڑکا ہے۔ حل انت سمین، کیا تم موٹے ہو؟ لا نہیں، بل انا متوسط، بلکہ میں کیا ہوں؟ درمیانہ ہوں۔ حل زمیلک نحیف، کیا تمہارا دوست کمزور ہے؟ لا نہیں، بل ہوا سمین، بلکہ وہ کیا ہے؟ موٹا ہے۔ نحیفۃ متوسطۃ سمینۃ، یہ مؤنث کے لیے ہیں، نحیفۃ یعنی کمزور مؤنث کے لیے، متوسطۃ درمیانی، سمینۃ موٹی۔ ہذہ ہرۃ نحیفۃ، یہ کمزور بلی ہے، ہرۃ کہتے ہیں بلی کو۔ ہذہ ہرۃ متوسطۃ، یہ کیا ہے؟ درمیانی بلی ہے۔ ہذہ ہرۃ سمینۃ، یہ کیا ہے؟ موٹی بلی ہے۔ ابھی آ جائیے تمرین کی طرف۔ یہ بڑا قاری ہے، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ ھذا استعمال کریں گے۔ قارئ، بڑا یعنی کبیر، ھذا قارئ کبیر۔ قاری موصوف ہے، کبیر اس کی صفت ہے، موصوف مذکر ہے تو یہ صفت بھی مذکر آئی ہے۔ سکھر چھوٹا شہر ہے، سکھر مدینتن، چھوٹے کے لیے کیا استعمال کریں گے یہاں پہ؟ مدینتن، چونکہ مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث لائیں گے، صغیرۃن، صغیرۃن۔ اسلام آباد بڑا شہر ہے، یہ آپ خود بنائیں گے۔ یہ درمیانہ ہوٹل ہے، یہ آپ خود بنائیں گے۔ یہ بڑا کتب خانہ ہے، یہ بھی آپ خود بنائیں گے۔ یہ چھوٹی موٹر کار ہے، یہ بھی آپ خود بنائیں گے۔ یہ بڑا گودام ہے، یہ میں بنا دیتا ہوں۔ گودام کو کہتے ہیں مستودع۔ یہ یعنی ھذا مستودع، بڑا یعنی کبیر، ھذا مستودع کبیر۔
آگے اردو میں ترجمہ کریں. مینا کراچی کبیر، مینا کہتے ہیں بندرگاہ کو، پورٹ کو. مینا کراچی کبیر، کراچی کی بندرگاہ بڑی ہے. ھذا حی، حی کہتے ہیں محلے کو، یہ محلہ ہے. اسمہ انجولی، اس کا نام کیا ہے؟ انچولی ہے. ہوا حی کبیر، جو انچولی محلہ ہے یہ بڑا محلہ ہے. مدرستی علی شارع فیصل، میرا اسکول علی شارع فیصل، شارع فیصل پر ہے. ھذا زمیلی شاہد، یہ میرا دوست شاہد ہے. ہوا ولد سمین، وہ موٹا لڑکا ہے. ذاک جاری احمد، ذاک دور کے لیے، وہ میرا ہمسایہ احمد ہے. احمد ولد نحیف، احمد کمزور لڑکا ہے. واخوہ عمار ولد متوسط، اور اس کا بھائی عمار درمیانہ لڑکا ہے. ڈکشنری کی طرف آ جائیے. کوبن پیالہ، سیارتن موٹر کار، مینا بندرگاہ، صغیر چھوٹا، متوسط درمیانہ، کبیر بڑا، مستودع گودام، سمین موٹا، نحیف کمزور. تو آج کے درس میں ہم نے جانا کہ موصوف ہمیشہ پہلے آئے گا، صفت اس کی بعد میں آئے گی. اگر موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف مؤنث ہوگا تو صفت بھی مؤنث ہوگی. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم نیا چیپٹر لے کے آئیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.